دوستو، دنیا میں آپ جیسے بھی بن کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، حد سے زیادہ بھولا بھالا اور سیدھا سادہ انسان ہرگز نہ بنے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا اچھے بن کر رہو، سب سے نرمی سے پیش آؤ، لیکن آج کے دور میں اگر آپ صرف اچھے بنے رہے تو لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کے جذبات سے کھلتے رہیں گے اور آخر میں نقصان صرف آپ کا ہی ہوگا۔ دھیان رہے، برا بننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو نقصان دیں یا ان کے ساتھ زیادتی کریں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خود کو کمزور نہ بنائیں، اپنی خوشی کو دوسروں کے لیے قربان نہ کریں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں۔ دنیا میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو چلاک ہو، ہوشیار ہو اور اپنی قدر جانتا ہو، ورنہ اگر آپ ہر وقت صرف دوسروں کو خوش کرتے رہیں گے تو نہ آپ کو عزت ملے گی نہ محبت، صرف استعمال کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ 6 اہم باتیں بتانے والا ہوں جن پر اگر آپ نے عمل نہ کیا تو پوری زندگی لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور آپ خود کو ہمیشہ پیچھے پائیں گے۔ تو اگر آپ واقعہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں وہ آپ کو عزت دیں اور آپ کو ویسی واپس محبت دیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ کوئی مفید بات آپ سے راہ نہ جائے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ خاموشی ہمیشہ وقار نہیں ہوتی۔ ہمیں بچپن سے ایک بات بار بار سکھائی جاتی ہے، اچھے بچے لڑتے نہیں، برداشت کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ ایک تلخ حقیقت سامنے آئی ہے، اگر آپ نے بولنا نہیں سیکھا تو لوگ آپ کا حق چھیننا سیکھ جائیں گے۔ آج ہزاروں لوگ صرف اس لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ انہوں نے دوسروں کی ناراضگی کے خوف سے اپنے حق کی بات کہنا چھوڑ دی۔ کسی نے ان سے پیسے لیے مگر وہ واپس مانگ نہ سکے، کسی نے ان کا وقت یا اعتماد ضائع کیا مگر وہ صرف دل میں دکھ لے کر خاموش رہ گئے۔ ایسا کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اچھا بننے کو کمزور بننے سے ملا دیا۔ ہم نے سکھا دیا کہ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر بات سہ جاؤ، چاہے وہ تمہارے ساتھ زیادتی ہی کیوں نہ ہو۔ اب وقت ہے بدلنے کا، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا گستاخی نہیں ہے بلکہ اپنے احترام کا پہلا قدم ہے۔ جب آپ ریسٹورنٹ میں کھانے سے مطمئن نہ ہوں تو شکایت کرنا آپ کا حق ہے، گستاخی نہیں۔ جب کوئی آپ کا فائدہ اٹھائے تو اس سے روکنا دشمنی نہیں، خود کا دفاع ہے۔ دنیا میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو بولنا جانتا ہو، جو اپنے لیے کھڑا ہونا جانتا ہو۔ خاموشی کبھی کبھی عزت کا نشان ہوتی ہے، لیکن اکثر یہی خاموشی آپ کا وہ سب کچھ چھین لیتی ہے جو آپ کا حق ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، خاموش مت رہیں جہاں بولنا ضروری ہو، ڈرے نہیں جب حق آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ جو اپنے لیے نہیں لڑتا دنیا اس کے لیے کبھی نہیں لڑتی۔ نمبر 2، ہر وقت دستیاب مت بنے، خود کو خاص بنائیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب کوئی دوست، جاننے والا یا کولیگ آپ کو کہے چل یار میرے ساتھ چل، میرا یہ کام ہے، تو آپ بنا کچھ سوچے فوراً تیار ہو جاتے ہیں؟ اور ایسا اکثر ہوتا ہے تو ذرا سنبھل جائیں، کیونکہ یہ رویہ آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دنیا کی یہ فطرت ہے کہ جو چیز ہمیشہ دستیاب ہو اور آسانی سے مل جائے اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ جب آپ ہر وقت سب کے لیے تیار، حاضر اور دستیاب ہوتے ہیں تو لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ اس شخص کے پاس کرنے کو کچھ خاص نہیں ہے، یہ تو ہر وقت فارغ ہے، اس لیے وہ آپ کو بس اپنے کام کے لیے یاد کرتے ہیں، اور جب کام ختم ہو جائے تو آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کی موجودگی ان کے لیے عام سی ہو جاتی ہے، نہ کوئی شکر گزاری، نہ کوئی احساس۔ اب ذرا ان لوگوں کو دیکھیں جو اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، جو ہر وقت دستیاب نہیں ہوتے، ان کی بات کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ وقت نکالتے ہیں تو لوگ انہیں اہمیت دیتے ہیں کیونکہ وہ خاص بن چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی یہی سیکھنا ہے، ہمیشہ دستیاب مت بنے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی زندگی میں مقصد ہے، آپ کے پاس خواب ہیں، ذمہ داریاں ہیں، عزت نفس ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیں، مطالعہ کریں، سیکھیں، آگے بڑھیں، تاکہ آپ جب کسی کے لیے وقت نکالیں تو وہ سمجھے کہ یہ عام بات نہیں، یہ آپ کا احترام ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ دستیاب انسان ایک سستی چیز بن جاتا ہے، لیکن جو محدود ہو اور کم دستیاب ہو تو وہ قیمتی کہلاتا ہے۔ سو خود کو قیمتی بنائے تاکہ دنیا بھی آپ کی قیمت کو سمجھے۔ نمبر 3، نہیں کہنا سیکھیں، خود کو بچانے کا پہلا قدم۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کو خوش رکھنے کے چکر میں خود کو بھول بیٹھے ہیں۔ کسی کا کام ہو، وقت ہو، مشورہ ہو یا جذباتی سہارا، ہم بس ہاں کہنے میں دیر نہیں کرتے۔ کیوں؟
کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ دوسروں کی مدد کرو، نرم مزاج بنو، دل بڑا رکھو، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سکھایا ہے کہ خود کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ اور اگر آپ بار بار ہاں کہتے جائیں گے تو لوگ آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں کہنا کوئی خود غرضی نہیں ہے، یہ خود کی حفاظت ہے۔ جب آپ کسی ایسی چیز کے لیے نہیں کہتے ہیں جو آپ کی توانائی، وقت یا ذہنی سکون کو نقصان دے رہی ہو، تو دراصل آپ خود سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں کو بھی سمجھیں گے، اور جو لوگ صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ آپ کی ہاں کے عادی ہو جاتے ہیں اور آپ کے انکار پر ناراض بھی۔ اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ اگر کوئی دوست یا رشتہ دار ایسی چیز مانگتا ہے جو آپ کو تکلیف دے سکتی ہے یا جس کے لیے آپ تیار نہیں، تو نرمی سے مگر مضبوطی سے نہیں کہنا سیکھیں۔ اپنے وقت، اپنے جذبات اور اپنی ترجیحات کا احترام کریں، ورنہ لوگ آپ کے وقت کو بیکار، آپ کی موجودگی کو معمولی اور آپ کی نرمی کو کمزوری سمجھنے لگیں گے۔ یہ دنیا ان لوگوں کو عزت دیتی ہے جو اپنی حد مقرر کر چکے ہوں، جنہیں پتہ ہو کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، اور وہ ڈٹ کر کہہ سکیں نہیں یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو آج سے ایک وعدہ کریں کہ آپ ہاں صرف اس وقت کہیں گے جب آپ کا دل بھی راضی ہو، ورنہ ایک صاف پرامن نہیں آپ کو کئی زخموں سے بچا سکتا ہے۔ نمبر 4، اپنے وقت کی قدر کریں، زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ۔ دنیا میں دولت دوبارہ آ سکتی ہے، رشتے دوبارہ بن سکتے ہیں، مواقع بار بار آ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو اگر چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آتی، اور وہ ہے وقت۔ ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کے وقت کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن اپنے وقت کو ضائع کرنا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ کبھی کسی کے بے فائدہ فون پر گھنٹوں گزار دیے، کبھی بلا وجہ کی گپ شپ میں دن نکال دیے، کبھی ایسے لوگوں کے پیچھے وقت لگا دیا جو صرف آپ کو کھینچ کر پیچھے لے جا رہے تھے، اور پھر جب دن ڈھل جاتا ہے، زندگی کے قیمتی لمحے گزر جاتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنا قیمتی وقت ان چیزوں پر لگا دیا ہے جو نہ ہمیں کچھ دے سکی نہ ہمیں آگے بڑھا سکی۔ یاد رکھیں، وقت صرف گزر نہیں رہا، یہ آپ کی زندگی ہے جو گزرتی جا رہی ہے۔ ہر گزرتا لمحہ، ہر پل جو ضائع ہو رہا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اپنے دن کا شیڈول بنائیں، یہ طے کریں کہ آپ کہاں، کب اور کس پر اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ اپنے وقت کو ان کاموں کے لیے وقف کریں جو آپ کو بہتر انسان بناتے ہیں، چاہے وہ مطالعہ ہو، نئی چیز سیکھنا ہو، اپنا خواب پورا کرنا ہو یا اپنے دل کو سکون دینا ہو۔ لوگ اگر آپ سے وقت مانگیں تو پہلے سوچیں، کیا یہ وقت واقعہ کسی کے فائدے میں لگے گا؟ کیا یہ شخص میری زندگی میں کچھ مثبت شامل کرے گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو صاف الفاظ میں انکار کریں۔ وقت وہ چیز ہے جسے ضائع کرنے والے ہمیشہ پچھتاتے ہیں، اور جس نے وقت کی قدر کی، دنیا اس کے قدموں میں آ گئی۔ تو خود سے وعدہ کریں، آج کے بعد آپ کا وقت صرف ان چیزوں پر لگے گا جو آپ کے خواب، آپ کے سکون اور آپ کی قدر کو بڑھائیں گی۔ نمبر 5، زندگی میں تنازعات سے بچو، سکون کی قیمت سب سے بڑی چیز ہے۔ زندگی ایک میدان جنگ ضرور ہے، مگر ہر لڑائی آپ کی نہیں ہوتی۔ ہر بات پر الجھنا، ہر اختلاف پر بحث چھیڑ دینا اپنے وقار اور سکون کو خود برباد کرنے کے مترادف ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ روزمرہ کے جھگڑوں میں پڑ کر اپنی توانائی، اپنا وقت اور سب سے بڑھ کر اپنا ذہنی سکون کھو دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں باتوں میں ہرا دیتا ہے، کوئی ہمیں کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم فوراً دفاعی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں غلط نہیں ہوں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جسے آپ پر یقین نہ ہو اسے قائل کرنا ایک بے فائدہ مشقت ہے۔ جو صرف بحث کے لیے بحث کرتا ہے وہ آپ کی دلیل کو نہیں سنتا، بلکہ وہ صرف جیتنے کے لیے لڑتا ہے۔ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو تنازعات سے دور رہنا سیکھو۔ ہر رد عمل دینا ضروری نہیں، کبھی خاموشی بہترین جواب ہوتی ہے۔ کبھی پیچھے ہٹ جانا آپ کو کمزور نہیں بلکہ عقل مند ثابت کرتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کے کامیاب لوگ وہی ہیں جنہوں نے سیکھا کہ کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں نظر انداز کرنا ہے، اور کہاں صرف مسکرا کر آگے بڑھ جانا ہے، اور کہاں بولنا ہے۔ اپنے دل میں اتنی وسعت پیدا کرو کہ چھوٹی باتوں پر خود کو ہلکا نہ کرو۔ جو لوگ آپ کو بار بار کھینچ کر جھگڑوں میں ڈالنے کی کوشش کریں وہ آپ کے وقت، ذہن اور دل کو آلودہ کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، ہر جھگڑے میں جیتنا کامیابی نہیں ہے، کبھی کبھی خاموش رہ کر بھی اپنی عزت بچا لینا سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو انا کی بازی چھوڑ دو، ثبوت دینے کی عادت چھوڑ دو، اور ہر بات کو دل پر لینا بند کر دو، کیونکہ سکون جیت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ نمبر 6، ہر کسی پر اعتبار نہ کریں، سادگی اور بے وقوفی میں فرق ہوتا ہے۔
हमें बचपन से सिखाया गया कि लोगों पर एतमाद करो, हर एक को दिल से अपनाओ, किसी को शक की नजर से न देखो। ये नसीहतें बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन हकीकत की दुनिया इनसे बहुत मुख्तलिफ है। ये दुनिया मासूम लोगों की नहीं, चालाक लोगों को सलाम करती है। अगर आप हर किसी की बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लें तो याद रखें, नुकसान भी आप ही का होगा। एतमाद एक कीमती तोहफा है और हर कोई इसे संभालने के काबिल नहीं होता। हर चेहरा, हर मुस्कुराहट, हर वादा सच्चाई का आईना नहीं होता। कुछ लोग मीठे बोल बोल कर आपके दिल में जगह बनाते हैं और फिर उसी जगह से वार करते हैं। जिंदगी का तजर्बा हमें सिखाता है कि हर कोई दोस्त नहीं होता, हर हमसफर मंजिल तक साथ नहीं जाता। कुछ लोग सिर्फ वक्ती फायदे के लिए आपके करीब आते हैं और जब उनका काम खत्म हो जाए तो वो आपको ऐसे भूल जाते हैं जैसे कभी जानते ही न थे। इसलिए समझदारी यह है कि लोगों को परखने का हुनर सीखें, किसी से ताल्लुक बनाएं लेकिन फौरन अपनी कमजोरियां मत बताएं। किसी पर भरोसा करें लेकिन दिल का दरवाजा एकदम मत खोलें। याद रखें, जो लोग आपका एतबार तोड़ते हैं वो एक बार नहीं, वो बार बार ऐसा करते हैं। अगर आपने सबक न सीखा, अपनी जिंदगी में एक असूल बना लें, एतबार दो मगर वक्त के साथ। अगर कोई बार बार झूठ बोले, धोखा दे तो उसे दूसरा मौका देना खुद से बेवफाई है। तो अपना दिल सबके लिए मत खोलो, अपनी सच्चाई सबको मत सुनाओ और अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि एतबार वो खजाना है जो सिर्फ उनको मिलना चाहिए जो वाकई उसके काबिल हो। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। ऐसा इंसान जो हर किसी की कहने पर झुकता रहे, जो हर बात बर्दाश्त करता रहे, या फिर एक ऐसा शख्स जो अपनी इज्जत, वक्त और वकार की हिफाजत करना जानता हो। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो खुद को समझते हैं, जो जानते हैं कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ साफ इनकार करना है, जो अपने जज्बात के पीछे नहीं अपने असूलों के साथ जीते हैं। याद रखो, ये जिंदगी तुम्हारी है। किसी का कहना, किसी का रवैया, किसी की सोच तुम्हारी कदर तय नहीं करती। तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम कब लड़ोगे, कब चुप रहोगे, किसे वक्त दोगे और किससे दूरी इख्तियार करोगे। हर बार अच्छे बनकर, हर किसी को खुश करके तुम खुद को खो रहे हो। अब वक्त है कि तुम अपने लिए खड़े हो जाओ, अपनी पहचान, अपना सुकून और अपना रास्ता खुद चुनो। दुनिया को बताओ कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी अजमत है। ये मत भूलो, लोग वही करते हैं जो तुम उन्हें करने देते हो। सो अब खुद को मजबूत करो, कल को जज्बात पर गालिब रखो और अपनी जिंदगी की लगाम खुद थाम लो, क्योंकि इज्जत मांगने से नहीं बनने से मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।